رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کمز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کلاس 7 کی اردو کی بک نکال لیں اور لیسن نمبر 9 یعنی سبق نمبر 9 کسان کی دانائی نکال لیں۔ تدریسی مقاصد: اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ لوک کہانی سے واقف ہو سکیں گے۔ کہانی اور دیگر اسباق، مضامین، مکالمے، ڈرامے وغیرہ میں فرق جان سکیں۔ لوک کہانی سے اخلاقی نتیجہ اخذ کرنا سیکھ سکیں۔ انسانی زندگی میں عقل کی اہمیت اور قدر و قیمت سے آگاہ ہو سکیں۔ تو بچوں، اب میں آپ کو اس کا خلاصہ کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور آپ اسے خود بخود ریڈ کر لینا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں اور آپ اسے سنیں اور سمجھیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، عام لوگوں سے ملتا جلتا اور ان سے باتیں کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ وہاں اسے ایک کسان ملا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو اور اس رقم کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا کہ روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے جنہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی۔ کسان کہنے لگا، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے کا مطلب انہیں اپنے بچوں میں خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے دینے کا مطلب انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اگلے دن بادشاہ نے دوبارہ دربار میں ساری بات بتا کر مطلب پوچھا۔ وزیر نے 1 دن کی مہلت مانگی اور کسان کے پاس پہنچ گیا، مگر کسان نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب وزیر نے اصرار کیا تو کسان نے وزیر سے سونے اشرفیاں طلب کی اور جواب دے دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر سے اگلے دن یہ سوال دوبارہ پوچھا تو وہ وزیر نے حرف بہ حرف بتا دیا۔ بادشاہ کو کسان کی وعدہ خلافی پر غصہ آیا۔ اس نے کسان کو دوبارہ دربار میں طلب کیا اور عہد چکنی کی وجہ پوچھی۔ کسان کہنے لگا، میں نے کوئی عہد چکنی نہیں کی، میں نے وزیر سے 100 اشرفیاں طلب کی، ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر دیکھی، اس طرح میں نے 100 بار آپ کا منہ دیکھ کر جواب دیا۔ بادشاہ کسان کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے وزیر بنا لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ بادشاہ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم 100 بار میرا منہ نہ دیکھ لو تب تک تم نے یہ راز کسی کو نہیں بتانا۔ تو اس نے 100 اشرفیوں پہ اس کی جو صورت بنی تھی بادشاہ کی وہ دیکھ لی اور اپنا وعدہ توڑ دیا، یعنی وعدہ پورا کیا۔ تو یہ ایک لوک کہانی تھی اور آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی کہ کس طرح کسان نے دانش مندانہ طریقے سے بادشاہ کو قائل کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ ان سوالات کے جواب دیں۔ لوک کہانی سے کیا مراد ہے؟ لوک کہانی سے مراد وہ قصہ یا کہانی ہے جو عوام میں مقبول ہو۔ یہ ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں کوئی اخلاقی سبق ہوتا ہے۔ یہ سینہ بہ سینہ نسل در نسل لوگوں میں رواج پاتی ہے۔
ٹھیک ہے نا. یعنی یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی, یہ کہانیاں ہوتی ہیں اور یہ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں اور یہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان سے نسل در نسل ہم تک یہ بات پہنچتی ہے, تو اسے لوک کہانی کہتے ہیں. سوال نمبر 2, بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا؟ بادشاہ نے کسان سے پوچھا تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ ٹھیک ہے. سوال نمبر 3, 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب, 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, کسی غریب اور حقدار کی مدد کرنا. سوال نمبر 4, والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے؟ جواب, والدین بچوں کو پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھاتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں وہ اولاد پر قرض ہوتا ہے. والدین کی خدمت کرنے پر قرض اتارا جا سکتا ہے. سوال نمبر 5, بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا؟ جواب, بادشاہ نے کسان سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک اس کا منہ 100 بار نہ دیکھ لے تب تک کسی کو بات نہیں بتانی, لیکن جب وزیر نے حرف بہ حرف ساری بات بتائی تو بادشاہ کو کسان پر غصہ آ گیا. اس لوک کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے؟ جواب, اس کہانی سے ہمیں بہت سے اخلاقی سبق ملتے ہیں. پہلا, والدین کی خدمت کرنی چاہیے. دوسرا, وعدے کی پابندی کرنی چاہیے. تیسرا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. چوتھا, عقل مندی سے کام لینا چاہیے. سوال نمبر 2, درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. سوال نمبر 1 کیا ہے؟ MCQs نمبر 1, کسی ملک پر حکومت کرتا تھا. اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب ہے جیم, رحم دل بادشاہ. سوال نمبر 2, کسان کھیت سے روزانہ کماتا تھا. روزانہ کتنا کماتا تھا؟ 1 روپیہ. کتنا؟ 1 روپیہ. الف آپشن اس کا آنسر ہے. سوال نمبر 3, کسان قرض ادا کرتا تھا. کس کا؟ ماں باپ کا. آپشن جیم اس کا آنسر ہے. سوال نمبر 4, کسان 4 آنے پھینکا کرتا تھا. دال. آپشن دال اس کا آنسر ہے, کنویں میں. سوال نمبر 5, بادشاہ کا وزیر تھا. کون؟ بادشاہ کا وزیر کون تھا؟ بادشاہ کا وزیر کون تھا؟ چلاک. ٹھیک ہے. بادشاہ نے کسان کو بنایا. کیا بنایا؟ وزیر. کیا بنایا؟ وزیر. بے آپشن اس کا آنسر ہے. سوال نمبر 3, غور کیجیے اور بتائیے. الف, کیا کسان واقعی اس قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا؟ یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, کسان نہایت عقل مند تھا. پہلی بار اس نے بادشاہ کو اپنی کمائی کے بارے میں نہایت عقل مندی سے بتایا اور دوسری بار وزیر کا مسئلہ بھی دانائی سے حل کیا اور عہد شکنی بھی نہیں کی. ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ کسان وزیر بننے کا اہل تھا. اگر آپ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اگر آپ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ آپ نے لکھنا ہے, اگر میں بادشاہ ہوتا تو کسان کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو رحم دل بادشاہ نے کیا. میں بھی اس کی عقل مندی کو دیکھتے ہوئے اسے دربار میں اعلیٰ عہدہ دیتا. سوال نمبر 4, ان الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. یہ کچھ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں, آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے جملے بنانے ہیں. سوال نمبر 5, واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں. وزیر کا کیا ہوگا؟ اس کا جمع وزراء. کیا ہوگا؟ وزراء. وزیر کا وزراء ہوگا. اور سوال کا سوالات. جواب کیا ہے؟ واحد ہے. اس کا جمع کیا ہوگا؟ جوابات. حدیث واحد ہے, اس کا جمع کیا ہوگا؟ احادیث. کیا ہوگا؟ احادیث. افراد واحد ہے, اس کا جمع کیا ہوگا؟ افراد. جمع ہے, اس کا
جو واحد ہے وہ کیا ہوگا؟ فرد۔ سوال نمبر 6، دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیں۔ رحم دل، مترادف لکھ لینا، رحم دل، رحم دل کا کیا مترادف ہوگا؟ مہربان، کیا ہوگا؟ مہربان۔ حقدار، حقدار کا مترادف کالم بے میں ڈھونڈیں ذرا، حقدار کا مترادف کیا ہوگا؟ حقدار کا مستحق، مستحق۔ غریب، غریب کا مترادف ڈھونڈیں کالم بے میں، غریب کا کیا ہوگا؟ مفلس، غریب کا کیا ہوگا؟ مفلس۔ قرض کا، قرض کا مترادف کیا ہوگا؟ ادار۔ گاؤں کا دیہات، دیہات۔ بوڑھا کا ضعیف۔ مصیبت کا مترادف کیا ہوگا؟ تکلیف۔ دانا کا عقل مند۔ وزیر خوش خوش لوٹ گیا، اس جملے میں خوش کا لفظ دوبارہ آیا ہے۔ آپ اس طرز کے مزید 3 لفظ سوچیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ بعض ہوتا ہے کہ کچھ جملے اس میں ہم 2 بار کوئی ورڈ یا لفظ ہم 2 بار اسے دہراتے ہیں، تو آپ نے سوچنے ہیں 3 ورڈ۔ جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آگے آگے، میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے آپ نے مزید 2-3 جملے بنانے ہیں۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔